ضرورت ہے جن کو قرآن سے محبت ہوگی، ورنہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں جو قرآن کو بیان کرے، اور ہر آدمی کی بس کی بات بھی نہیں ہے کہ اس کو سنے، کیونکہ جب نبی قرآن بیان کرتے تھے تو لوگ بھاگتے تھے۔ فرد من قسورہ قرآن نے کہا ہے، جب اللہ کا نبی قرآن کی دعوت دیتا نا تو ایسے بھاگتے جیسے جنگل میں شیر سے گدھے بھاگتے۔ قرآن نے یہ کہا، اس لیے اس کے سننے کے لیے بھی دل دل کی ضرورت ہے۔ تو آپ انشاءاللہ ہمت کریں گے نا جی، صاحب انشاءاللہ بیان کریں گے مختصر 2 آیتیں 3 آیتیں، اس نظریے سے سنو کہ اللہ کا پیغام ہے۔ اب اس میں پھر رہنمائی ہدایت سارا کچھ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیں، کوئی عبادت بھی ہے، کوئی اچھا کام بھی ہے، اس کو شروع کرنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے کیا تعلیم دی ہے جی؟ میں اپنی بات کی کہ یہ کام بڑا مشکل ہے، وہ بات یاد آ گئی وہ کر دیتا۔ حضور نے کیا تعلیم دی ہے کہ کوئی کام بھی کرو تو کیا کرو جی؟ بسم اللہ پڑھو۔ کوئی کام بھی کرو اچھا تو کیا کرو؟ بسم اللہ پڑھو۔ اور فرمایا کل امر فی بال لم یبدا بسم اللہ فهو اقوى واجر، جو کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ کھانا کھاؤ تو پہلے بسم اللہ، اور پینا پانی پیو دودھ پیو چائے پیو تو پہلے بسم اللہ، گھر میں آؤ تو پہلے بسم اللہ، اور کوئی کام کرنا شروع کرتے ہو تو پہلے بسم اللہ۔ کام سے مراد اچھا کام، بسم اللہ پڑھ لو اللہ برکت دے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ چوری کرو تو بسم اللہ، میں نے اچھا کام کی کیا لگائی ہے، کل عمل ذی بال، اچھا کام جو ہے اس میں برکت تب آئے گی کہ بسم اللہ ہوگی۔ آج ہمارے ماحول میں یہ بات نہیں ہے، اس لیے برکات حاصل نہیں ہوتی۔ تو ہر کام کے لیے قرآن کی ابتدا بھی کس سے ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہی ہے۔ لیکن قرآن پاک کے 14ویں سپارے میں آپ پڑھیں گے، وہاں یہ آتا ہے اللہ اپنے نبی کو خطاب کرتے ہیں اور ان کو خطاب کر کے پوری امت کو اللہ بتاتے ہیں، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، جب اے نبی آپ قرآن پڑھنا شروع کریں تو فاستعذ باللہ، اللہ کی حفاظت لے لیا کریں، کس سے؟ شیطان مردود سے۔ ہر چیز کو شروع کرو تو بسم اللہ، لیکن قرآن کو شروع کرو تو پہلے جی، یہ کیوں ہے؟ تو قرآن نے خود حکم دیا ہے، اس لیے کہ شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے تو قرآن پڑھنے پڑھانے سے ٹوٹتی ہے، قرآن لوگوں کو سمجھانے سے ٹوٹتی ہے، اس لیے کہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ انسان کے عقیدے پر ہوتا ہے، اور عقیدہ شرک کفر جو ہے اس کی اگر تردید صحیح معنوں میں کرتا ہے تو وہ اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ اس سے شیطان کو بڑی چڑ ہوتی ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی قرآن سننے کے لیے قرآن کے قریب نہ آئے، مختلف قسم کے شکوک و شبہات ڈالتا ہے۔ کیوں؟ جب نبی بیان کرتے تھے نا قرآن کو، پتہ ہے کیا شکوک و شبہات ڈالتا؟ دیکھا ہے نا، تمہارے بزرگوں کی توہین کرتا ہے۔ وہ بزرگ کس کو کہتے تھے؟ لات کو، منات کو، عزا کو، اور ود کو، سوا کو، یغوث، یعوق، نصر، اور اللہ کے فرشتے، اور عزیر علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام، کیا ان کی عبادت کی گئی نا؟ تو عیسائی کہتے ہیں جب قرآن سے بیان کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، نہ تیسرے خدا ہیں، نہ تین ہیں، نہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ شور کر دے، دیکھو جی یہ نبی جو ہے نا یہ عیسیٰ کی توہین کرتا ہے۔ آپ حضرات نے سکول کی کتاب میں پڑھا کہ جعفر طیار نے جس وقت اس نجاشی کے بادشاہ کے دربار میں ابو سفیان وغیرہ جس وقت تک مسلمان نہیں تھے، تو اس قافلے کے بارے میں کیا کہا تھا؟ اس عیسائی کو ابھارنے کے لیے یہی کہا تھا نا مکے والوں نے کہ محمد مصطفیٰ اور یہ اس کے جانے والے جو ہیں یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہیں۔
یہ کہا تھا نا عیسیٰ علیہ السلام کے منکر، اس اسکول کی کتابوں میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے. تو انہوں نے پروپیگنڈا کرتے تھے. قرآن جب سناتے نبی تو کوئی کہتا عزیر کا منکر، کوئی کہتا عیسیٰ کا منکر، کوئی کہتا جی لات بزرگ کا منکر، کوئی کہتا ہے ود سوا یغوث بزرگوں کا منکر. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام تو کبھی بھی عزیر علیہ السلام کی نبوت یا بزرگی کا تو انکار نہیں کیا، گستاخی نہیں کی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو ان کی تصدیق کرنے والے تھے. تو شیطان چونکہ اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ پہلے یہ انتظام کر لو اس کی وار سے بچنے کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب قرآن شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھ لو؟ اعوذ باللہ، اے اللہ میں اس شیطان مردود سے تیری حفاظت طلب کرتا ہوں کہ اس کی شر سے اللہ تو ہی مجھے بچانا. اب شر کیا کرے گا؟ اسے دور کرنے کی کوشش کرے گا. اس لیے جہاں قرآن بیان ہوگا تو کچھ نہ کچھ شکوک بھی آئیں گے، لیکن اگر آپ قرآن کے قریب آئیں گے، اعوذ باللہ پڑھ کے بیٹھیں گے، مزید لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے بیٹھیں گے تو پھر کوئی کام نہیں یاد آئے گا. پھر کوئی کام نہیں یاد آئے گا. لیکن اگر اس میں تھوڑی سی پابندی نہ کی نا تو پھر 10 منٹ نکالنے بڑے مشکل ہوں گے، ہزاروں کام آپ کے سامنے آ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. ہم نے اعوذ باللہ سے اس قرآن کی ابتدا کر دی ہے اور بسم اللہ اور سورہ فاتحہ پڑھ دی. انشاءاللہ مختصر تشریح، تفسیر، معنی آپ کے سامنے مولانا سید الرحمان صاحب بیان کریں گے. اللہ نے ان کو یہ علمی فضیلت نصیب فرمائی ہے اور قرآن کریم کا کچھ حصہ انہوں نے استاد مکرم مولانا السلام صاحب سے بھی پڑھا ہے. اس لیے شاہ قرآن کی نسبت سے جو قرآن کریم ہے وہ ہمیں 2 واسطوں سے تفسیر پہنچی ہے. آپ آج بھی اسی پر ہیں، ایک حضرت درخواستی اور ایک شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرقدہ. یہ دونوں بزرگ شاگرد ہیں حضرت مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہ وہاں گجرا والے. تو یہ آگے پھر آگے کے بعد تک یہ سرگردانی ہے. اسی طرح پر انشاءاللہ قرآن آپ کو سنائیں گے. اللہ ہماری یہ ابتدا کرنا قبول فرمائے.